اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ بہت فضیلت والے ہیں. ان کی فضیلت کے لیے ویسے تو یہ بات ہی کافی تھی کہ قرآن کریم نے اس مہینے کے 10 دنوں کا بھی ذکر کیا اور اس کی راتوں کا بھی ذکر کیا، حتیٰ کہ اس کی راتوں کی قسم اٹھائی. والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے 10 راتوں کی. تو مفسرین نے لکھا کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ عشر ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں. تو یہ عشر ذی الحجہ بڑی فضیلت والا عشرہ ہے. جیسے رمضان مبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، ایسے ہی یہ 10 دن فضیلت کے اعتبار سے بہت افضل ترین ایام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے افضل ترین ایام یہ ذی الحجہ کے 10 دن. اور یہ ذی الحجہ کے 10 دن ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے. اور ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال جتنے اللہ کو پسند ہیں اتنے اور کسی دن میں پسند نہیں. ان دنوں میں حج جیسی عظیم الشان عبادت ادا کی جاتی ہے. انہی دنوں میں ایک دن عرفہ کا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن. 9 ذی الحجہ کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جس دن جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزادی کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے. اور اسی مہینے کے اندر یوم النحر بھی ہے، قربانی کا دن، کہ جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ پوری دنیا کے اندر اللہ کے نام پر اپنے اپنے جانور قربانی کے طور پر پیش کرتے ہیں. اب رمضان مبارک کی استقبال کا یا اس کی عظمت اور اہمیت کا تو کچھ نہ کچھ اندازہ ہمیں ہوتا ہی ہے، لیکن اتنی فضیلت والا یہ عشرہ کہ جس کا دن بھی قیمتی، جس کی راتیں بھی قیمتی، لیکن وہ ہماری زندگی میں ایسے ہی آ کر گزر جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے رمضان کا استقبال کیا جاتا ہے ایسے ہی ذی الحجہ کے 10 دنوں کا بھی استقبال کیا جاتا ہے. اور اس کے استقبال کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لے، اپنی حجامت بنوانی ہے تو وہ بنوا لے، اپنے غیر ضروری بال صاف کر لے، بال صاف ہو جائے. اور جس دن ذی الحجہ کا چاند دیکھنا ہو اس دن مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے، دعا کا اہتمام کریں. ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ مبارک دن اور مبارک راتیں جو آ رہی ہیں مجھے اس کی قدردانی کی توفیق عطا. یہ تو ایسی راتیں ہیں اور ایسے ایام ہیں کہ رمضان مبارک کی طرح یہ بھی بڑا قیمتی عشرہ ہے. اگر رمضان مبارک سے بڑھ کر افضل نہ بھی سمجھا جائے تو اس کا ہم پلہ ضرور ہے. تو اس لیے اس رمضان کے بعد اس عشرے کا خاص طور پر اہتمام اور استقبال کیے رہے.
اس عشرے میں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے؟ ایک عمل تو حج کا ہے جو مکہ مکرمہ میں پہنچے ہوئے لوگ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل قربانی کا ہے۔ قربانی والا عمل کن لوگوں پر ضروری ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہر امیر اور غریب مسلمان کر سکتا ہے، اس میں مکہ مکرمہ میں ہونا بھی ضروری نہیں، دنیا کے جس خطے میں بھی آپ ہوں آپ وہ اعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ اس عشرہ کے جو 9 دن ہیں ان 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر 9 دن روزہ نہ رکھ سکے تو کم از کم آخری 3 دن 7، 8، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے، یا کم سے کم عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال۔ تو پہلی چیز کہ ان نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری چیز کہ ان دنوں میں ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ویسے تو پوری زندگی کی یہ ترتیب بنانی چاہیے، لیکن خاص طور پر ان دنوں میں جیسے نماز کا اہتمام رمضان میں ہوتا ہے، ایسے ہی ان 10 دنوں میں نماز کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ تیسری بات کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، جتنی اللہ توفیق دے۔ نمبر 4، اپنے اہل و عیال پر، والدین پر جو آپ خرچ کرتے ہیں اس خرچ میں اپنی استطاعت کے مطابق کچھ وسعت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت اگر آپ پہلے نہیں کرتے تو اس میں تلاوت کا اہتمام کریں، اگر پہلے سے کرتے ہیں تو اس تلاوت میں اضافہ کریں۔ تیسرے کلمے کی کثرت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں تسبیح و تحلیل، تکبیر و تحمید کا اہتمام کیا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں تیسرے کلمے میں آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ راتوں کو عبادت میں گزارا ہے، توبہ استغفار کی کثرت کی جائے، کم از کم عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اسے پوری رات 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان میں تکبیرات تشریق کا اہتمام کیا جائے، یعنی ہر نماز کے بعد مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے تکبیر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گھروں میں کسی نمایاں جگہ پر یہ تکبیر لکھ کر لگا دیں تاکہ عورتیں اس کو دیکھ کر ان کو یاد دہانی ہوتی ہے۔ قربانی جس ساتھی نے کرنی ہو وہ ان دنوں میں ناخن اور بال لگائے، یہ مستحب عمل ہے۔ قربانی کی جائے، حجاج کرام ان کے لیے دعائیں کی جائیں کہ جو حضرات حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال آسانی کے ساتھ پورے کروائے۔ نماز تسبیح کا اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو بڑے اہتمام کے ساتھ نماز تسبیح سکھلائی اور اس کو پڑھنے کی نصیحت کی۔ قرآن مجید نے جو خاص بات ارشاد فرمائی ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ظلم اور گناہ عام دنوں میں بھی یہ درست نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں گناہوں سے اور ظلم سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اور جو ایام تشریق ہیں ان میں روزہ نہ رکھا جائے۔ تو یہ
ان 10 دنوں کے خاص اعمال ہیں، سب حضرات نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے اہتمام، گھروں میں بھی اس بات کا مذاکرہ کیا جائے، اس کے فضائل کا اہتمام بیان کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ہمارے اندر یہ بات تھی کہ ہم ان 9 دنوں کو، یعنی یہ جو 10 دن عشرہ ذی الحجہ ہے، ہر دن کو 1000 دنوں سے افضل سمجھتے تھے، اور 9 ذی الحجہ کو 10,000 دنوں سے زیادہ افضل سمجھتے تھے۔ یہ بہت مبارک عشرہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔